لیکن وہ اس انسان کی بیٹی ہے جس سے میرا باپ کافی عرصے سے قطع تعلق کر چکا ہے اور کبھی بھی دوبارہ اس کا چہرہ دیکھنا نہیں چاہتا۔ تو راحیل اپنی ماں سے بات کرتا ہے۔ اس کی ماں کو تو بہت ہی زیادہ غصہ آتا ہے کہ بڑی مشکل سے تو اپنے شوہر کی زندگی سے سبین کو نکالا تھا اور اب میرا بیٹا بھی اسی خاندان کی بیٹی کو دل دے بیٹھا ہے۔ اس سے پہلے کہ بات شوکت صاحب تک جائے، راحیل کی ماں اسے وہیں پر منع کر دیتی ہے کہ اس بات کو اس سے آگے بڑھنا نہیں چاہیے، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ جب تمہارے بابا کو یہ پتہ چلے گا تو وہ تم پر بہت زیادہ غصہ ہوں گے اور کسی صورت بھی اپنے دشمن کی بیٹی کو اس گھر کی بہو نہیں بنائیں گے، جس پر راحیل تو بہت ہی زیادہ پریشان ہو جائے گا کہ اب وہ کرے تو کیا کرے۔ لیکن بہرحال راحیل اپنی محبت سے تو دستبردار ہونے والا نہیں ہے، اس لیے وہ اپنی ماں کو دو ٹوک بتا دیتا ہے کہ اگر بابا علینا سے میری شادی نہیں کروائیں گے تو کوئی زور زبردستی نہیں ہے، میرے پاس دوسرا آپشن یہ ہے کہ میں یہ گھر ہی چھوڑ دوں گا، کیونکہ بہرحال علینا کو تو میں اپنی زندگی میں شامل کرنے کا فیصلہ کر چکا ہوں۔ یہ بات سن کے تو راحیل کی ماں شاکڈ ہو جائے گی۔ دوسری طرف سکندر کے گھر والے اس کی شادی صبا سے کرنا چاہتے ہیں، لیکن سکندر جو کہ رباب کو اپنا دل دے بیٹھا ہے، لیکن یہ یک طرفہ محبت ہے، کیونکہ رباب کو تو اس بات کی خبر ہی نہیں کہ سکندر اس کے خیالوں میں کھویا رہتا ہے، اس کے اسکیچز بناتا رہتا ہے۔ اب اتفاق سے علینا جب سکندر کے کمرے میں جائے گی تو ایک اسکیچ نیچے پڑا ہوا نظر آئے گا، اسے اٹھا کے دیکھے گی تو سوچے گی کہ یہ اتنی خوبصورت لڑکی کا اسکیچ آخر میرے بھائی کے کمرے میں کیا کر رہا ہے۔ وہ جان بوجھ کے اس اسکیچ کو چھپا لے گی تاکہ دیکھ سکے کہ اس کے بھائی کے کیا تاثرات ہیں۔ سکندر جب گھر واپس آئے گا اپنے کمرے میں ہر جگہ وہ اسکیچ ڈھونڈے گا تو علینا اس کے روم میں آ کے کہے گی کہ آپ مجھے کچھ پریشان لگ رہے ہیں، جس پر سکندر کہے گا یار ایک اسکیچ تھا میرا، مل نہیں رہا۔ تو علینا وہی اسکیچ اپنے بھائی کو دکھاتے ہوئے کہے گی کہ کہیں یہ تو وہ اسکیچ نہیں جس کو ڈھونڈنے کے لیے آپ اتنا پریشان ہو رہے ہیں، اور پھر پوچھے گی کہ کس قدر پیارا اسکیچ آپ نے بنایا ہے، آخر یہ حسینہ ہے کون؟ تو سکندر علینا کو بتا ہی دے گا کہ یہ لڑکی ہر وقت میرے حواسوں پہ چھائی رہتی ہے، لیکن مجھے پتا ہے کہ میں اسے کبھی حاصل نہیں کر سکتا، اسی لیے اس کا اسکیچ بنا کے اپنے پاس رکھ لیا ہے۔ تو علینا اپنے بھائی کے جذبات دیکھتے ہوئے کہے گی کہ آپ کو ایک دفعہ اس سے بات تو کرنی چاہیے تھی، جس پر سکندر کہے گا کہ میں تمہیں ایک دفعہ بتا تو چکا ہوں کہ رباب کے لیے میری فیلنگز ون سائیڈڈ تھیں اور میں اب اسے بھول چکا ہوں۔ علینا نام سن کے ہکا بکا رہ جائے گی۔ رباب، شاید علینا سمجھ چکی ہے کہ یہ وہی رباب ہے جو شوکت صاحب کی بیٹی ہے۔ دوسری طرف فاروق اور اس کی ماں مل کے پلان کرتے ہیں کہ کس طرح سے رباب کو پرماننٹ پھنسایا جائے، جس کے لیے فاروق رباب سے کہتا ہے کہ میں تمہیں اپنی ماں سے ملوانا چاہتا ہوں، لیکن یہ سرپرائز ہے، میرے گھر والوں کو نہیں پتا کہ تم آ رہی ہو۔ رباب بہت خوشی خوشی فاروق کے گھر جاتی ہے، جہاں اس کی ماں پہلے سے پلان کر کے بیٹھی ہوتی ہے، ایک ہلکی سی سونے کی رنگ لے کے رباب کو دیکھ کے یوں شو کراتی ہے کہ میں تو تم پہ واری صدقے ہو چکی ہوں، جبکہ اصل میں تو واری صدقے وہ اس کی دولت کے پیچھے ہو چکی ہے۔ تو وہی ہلکی سی رنگ اٹھا کر رباب کو پہنا دے گی کہ آج سے تم میرے فاروق کی امانت ہو، اب اپنے گھر والوں کو تو تمہیں خود ہی منانا ہوگا، بہرحال میں تمہیں اپنی بہو تسلیم کر چکی ہوں۔ رباب تو بہت ہی زیادہ خوش ہوگی، وہ ہلکی پھلکی سی گولڈ کی رنگ پہن کے بھی اسے یوں لگے گا جیسے دنیا کی سب سے قیمتی چیز اس کی انگلی میں آ گئی ہو۔ اب رباب تو اس رنگ کو دیکھ کر ہر وقت فاروق کے خیالوں میں کھوئی رہے گی۔ اتفاق سے رباب کی ماں جب اس کے ہاتھ میں یہ چیپ سی رنگ دیکھے گی تو حیران ہو کے پوچھے گی کہ یہ رنگ کس کی ہے، جس پر رباب پریشان سی ہو جائے گی کہ اب اپنی ماں کو کیا جواب دے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ کیا رباب اپنی ماں کو بتا سکے گی اور کنونس کر سکے گی فاروق سے شادی کے لیے، جبکہ ان کا سوشو اکنامک سٹیٹس بالکل بھی میچ نہیں کرتا، اور کیا علینا اپنے بھائی کو کنونس کر سکے گی کہ اسے کم سے کم ایک دفعہ رباب سے مل کے اپنی فیلنگز کا اظہار کرنا چاہیے۔ تو ناظرین، اگر آپ اس ڈرامے سے اپڈیٹڈ رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔